بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین. شکر الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کین یو ہیئر می؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام شاہزیب بھائی، معصور خان، شاہزیب خان صاحب، ویلکم. اور بلال بالکل بالکل جناب بلال اکمل جی، سید خضر مصطفیٰ، ٹھیک ہے، معصور خان، زبردست سر. اچھا اب آپ یہ دیکھیے، یہ جو آپ نے یہ جو ماس فرقان کیا کہہ رہے ہیں، صرف کنڈیوشن بتا دیں. یہ میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کی بات کو. طاہر خان، اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا چلیں اب میں آپ سے یہ جو ذرا اس چیز کو میں ذرا بتا دوں. ہم نے یہ تب تو پڑھ لیا تھا، یاد ہے؟ ہاں، اب ہم نے، آپ کو یاد ہے نا، یہاں تک ہم نے یہ 47 شروع کرنا ہے. ہم نے 47 پیج شروع کرنا ہے، یاد ہے نا؟ پیج نمبر 47 سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، شروع کروں؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. امین 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 بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کچھ جو میں یہاں سے شروع کر رہا تھا کہ کہاں سے یہ ہمارا جو ہے وہ معاملہ، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہاں سے، ٹھیک ہے، یہاں سے پڑھنا ہے مجھے. شروع کرتا ہوں میں، شروع کر دوں میں؟ اجازت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد، شروع کرتے ہیں. اب دیکھو بیٹا، یہاں پر لیاقت علی خان کے جملے غور کرنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ بلیف ان انڈیویژنل ڈیسٹنی. یعنی دیکھو، مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، بلیف کا مطلب عقیدہ ہے. انڈیویژنل ڈیسٹنی یعنی اپنی قسمت پر ہر ایک کی الگ 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 قسمت پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر، کسی کو غریب بنایا ہے نا. ہر ایک کی ایک منزل مقصود الگ ہے، ہر ایک کی کمانے کا جو ہے وہ کاروبار کرنے کا جو فیلڈ ہے وہ الگ الگ ہے. تو ہم تو، ہمارا عقیدہ ہے کسی کو اللہ کم دے، کسی کو زیادہ دے. لیکن ہمارا یہ نہیں ہے کہ آپ کے جناب وہ غریب تو غریب ہی رہے گا. لکھا ہے کہ ان فنڈامنٹل فریڈم آف ایوری سنگل مین، ہم لوگ بنیادی طور پر آزادی دینا چاہتے ہیں. ہر ایک آدمی کو، ہر عورت کو آزاد ہونا چاہیے. ان دا رائٹ آف ایوری انڈیویژنل ٹو دا فروٹس ہز اون آنےسٹ ایفرٹ. ہاں، اس کا حق ہے. ان دا رائٹ آف ایوری انڈیویژنل ٹو دا فروٹ آف ہز اون آنےسٹ ایفرٹ. یعنی ایمانداری سے جتنا چاہے ترقی کرے. انڈیویژنل ان دا فروٹ آف ہز، فروٹ بیسیکلی پھل کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پھل سے مراد کیا ہے؟ انکم، کمائی. انسان اپنی حق حلال کی کمائی کا پھل اپنی جدوجہد سے، ایمانداری سے کر سکتا ہے. ہماری دین کا یہ حصہ ہے. پیسے کمانے میں کوئی برائی نہیں ہے نا، حلال ہونا چاہیے. ہاں، وہ تقویٰ ہے، وہ تقویٰ آ جاتا ہے
کہ پیسہ اگر ہے، دولت اگر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انسان ڈر رہا ہے کہ یار اللہ نے مجھے یہاں دنیا میں سب کچھ تو نہیں دے دیا. ہاں وہ پھر اس کا تقویٰ ہے، لیکن روک ٹوک نہیں ہے. اس کا تقویٰ ہے کہ جیسے صحابہ کرام تھے نا، وہ اور جیسے معصومین تھے، ان کے پاس دولت اگر پیسہ ہوتا تو یہ بیچارے فوراً خرچ کر دیتے، روکتے ہی نہیں تھے. تقویٰ کیا تھا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے نا. اب کیا جانتے تھے سر یاسین؟ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر پیسہ حلال کا ہے تو بروز قیامت، پیسہ حلال کا ہے تو بروز قیامت حساب ہے. اور اگر پیسہ حلال کا ہے تو حساب ہے بروز قیامت، پیسہ حلال کا ہے تو حساب ہے، اور اگر پیسہ حرام کا ہے تو بروز قیامت عذاب ہے. تو سمجھتے تھے نا، تو ڈرتے ہیں. تو پتہ چلا لیکن ہمارے ہاں کمانے میں کوئی پابندی نہیں ہے مگر حلال ہونا چاہیے باہر. ہاں اگر تقویٰ اس میں شامل ہے تو کیا ہی بات ہے نا. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ کو یہ لائن سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ اپنی محنت کا پھل ایمانداری سے جدوجہد کر کے کما لے. بلیف ان دا، ٹھیک ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے لبرٹی پر. کون سی لبرٹی پر؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ پیج نمبر 47 پر یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کس کے اوپر؟ بلیف ان سینسٹی، مقدس رکھتے ہیں. ہمارا یقین ہے، ہم اسے مقدس سمجھتے ہیں. آف ہیومن لائف، کس کو سر یاسین؟ انسان کی زندگی کو مقدس سمجھتے ہیں. اینڈ ہیومن لبرٹی، ہم انسان کی آزادی کو مقدس سمجھتے ہیں. بلیف ان سینسٹی، ہم مقدس سمجھتے ہیں آف دا ہوم، گھر کو. انسان کو عزت دو، انسان کی زندگی کو، اس کی آزادی کو عزت دو. بلیف ان یونیورسل پیس، ہم لوگ عالمگیر دنیاوی لیول پر امن کو پسند کرنے پر ہمارا عقیدہ ہے. بٹ ہے نا، اب یہ ورڈ چونکہ بہت باریک ہے نا، دیکھیں یہ آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. بٹ این ایکولی اسٹرانگ بلیف، ہمارا یقین ہے ان ریزسٹنگ ایگریشن. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مزاحمت کریں گے. کس کے خلاف؟ ایگریشن، جہریت کے خلاف. ہم جہریت کے خلاف لڑیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ٹائرمنی، جابرانہ حکومت کو کہتے ہیں. ہم لوگ جابرانہ حکومت کے خلاف مزاحمت کریں گے. اینڈ ایکسپلائٹیشن، ہم اسے ایکسپلائٹ کریں گے. ہم اس کو سامنے لا کر اس ناجائز منافع کو ختم کریں گے. ہم اس کے خلاف we did not have to acquire اور collect. ہم نے یہ بات we did not have to acquire، ہم نے یہ بات acquire کر لی ہے. یا اس کا مطلب یوں ہے کہ inculcate کا مطلب ہوتا ہے ذہن نشین کر لی ہے. ہم نے یہ بات inculcate یعنی کا ذہن نشین کر لی ہے. ہم نے یہ عقیدے اپنے ذہن میں بٹھا لیے ہیں، ہے نا. یہ ایکوائر کا مطلب اور یہ ذہن نشین رکھنا، یہ رکھ لینا ایک ہی بات ہے. These believe after the foundation of our new state، ہم نے ان عقیدوں کو، ان کی بنیاد جب ڈلی ہمارے ملک کی، ہماری ریاست کی، تو ہم نے یہ عقیدے اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کر لیے ہیں. کلیئر ہو گئی؟ On the contrary، اس کے باوجود we founded a new state because we wanted to practice these beliefs without being inhabited by the contiguity. contiguity کا مطلب ہوتا ہے استحصال، یعنی ہمارے حق کا کوئی استحصال نہ کرے، ہمارے حق تلفی کوئی نہ کرے. ہم نے یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لی ہے. اور انہیبیٹڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مزاحمت، روکنا. ہم نے ان عقیدوں کو، اب اس کے باوجود ہم نے ایک نیا ملک بنا کر ان عقیدوں کو پریکٹس کرنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیے تاکہ کوئی انہیبیٹڈ، کوئی روکے نہ ہمیں. انہیبیٹڈ روکے نہ، کوئی مزاحمت نہ کرے، بیچ میں نہ آئے اور ہمارے حق کا استحصال نہ کرے، حق تلفی نہ کرے. اینڈ وداؤٹ بینگ، بغیر. تھوارٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے راہ میں حائل ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے.
اور بغیر کسی کوئی شخص راہ میں حائل ہوئے بائی دا ڈومینیشن آف ادر کنفلکٹنگ ویز آف لائف. یعنی کنفلکٹنگ کسے کہتے ہیں؟ کنفلکٹنگ کہتے ہیں جھگڑے کو. ٹھیک ہے، کنفلکٹنگ کا مطلب جھگڑا. ویز آف لائف، ہم دنیا کے جھگڑوں میں، عام زندگی کے، ہم اس کو نہیں آنا چاہتے، ہم اس کی راہ میں نہیں آنا چاہتے، اور نہ ہی کوئی ہماری راہ میں آئے. فار us to be undemocratic، ہمارے لیے یہ غیر جمہوری عمل ہوگا. اور ٹو اگنور انڈیویجنل رائٹس، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص شخصی بنیاد پر کسی کا حق مارا جائے، انڈیویجنل رائٹس مارے جائے، ویدر آف پراپرٹی، چاہے وہ حق جو ہے کسی جائیداد کے ہوں، بلیف اور ایکسپریشن، یا وہ پھر ایکسپریشن پر ہو. اور ٹو بینڈ آور نی، گردن جھکانا. ہاں، گردن جھکانا، بینڈ آور نی، ہم اپنی گردن ہتھیار ڈالیں گے، ہم گردن نہیں ڈالیں گے. is to destroy completely the very ideal which inspired us in our demand for Pakistan. ہم نے سوچا ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اپنی گردن نہیں جھکائیں گے، لیکن ان عقیدوں کے سامنے ہم جھکے رہیں گے. اور اسی لیے ہم نے مطالبہ کر دیا نئے پاکستان کا، نئے وطن کا مطالبہ کر دیا. ہاں، ایگریشن کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے معاذ؟ ایگریشن کا مطلب ہوتا ہے، یعنی سمجھ لیں کہ جہریت. جہریت کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی لڑائی بڑائی، جنگلی پن سے پروٹیسٹ کرنا، لوگوں کے آگے بلا وجہ، یعنی جذباتی انداز میں لوگوں سے بھیڑنا، اسے جہریت کہتے ہیں. ظلم کی ایک شکل کیا کہلاتی ہے؟ ایگریشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک شکل ہے، یعنی کریولٹی کی ایک شکل ہے ایگریشن، جسے کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جہریت. ہے نا یار، پاکستان میں جہریت پسند نہیں کی جائے گی، اس لیے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے. یہاں تک میں نے پڑھایا. اب ایک لفظ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، امین مجھ سے کہہ رہے ہیں انکیولیکیٹ کا مطلب کیا ہے؟ سر یاسین ہمیں یہ بتائیے. اس کا مطلب ہوتا ہے ذہن میں، ذہن نشین کر لینا، خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا. صحیح ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ میں آ گئی؟ لیاقت علی خان کہہ رہے ہیں ہم نے یہ عقیدے اپنے ذہن میں بٹھا لیے ہیں کہ ہم جہریت کے آگے گردن نہیں ڈالیں گے، ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اور ہم نے اس کی ابتدا انسپائر ہو کر تم لوگوں سے، امریکنز، تم لوگوں سے انسپائر ہو کر ہم نے اپنے ملک میں کرنی تھی. لہٰذا ہم نے ڈیمانڈ کر دی پاکستان کی، کیونکہ ہم وہاں پر گائے بھی کاٹیں گے، جھگڑا نہیں ہوگا. ہمارے ہاں جائیداد کا نظام الگ ہے، ہمارے یہاں بیٹی کا ایک حصہ، بیٹی کا ایک حصہ، بیٹے کے دو، بیٹے کے دو حصے، بیٹے کے دو اور بیٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن ہندوؤں میں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں تو 4 اسٹار جنرل نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے ساتھ جا کر اگر مسجد میں وہ کھڑا ہے، اگر وہ مساجد میں کھڑا ہے، تو اس کے برابر میں ٹھیلے والا بھی جا کے نماز پڑھ سکتا ہے. کیونکہ اصل بادشاہ تو اللہ ہے، اس کے سامنے یہ 4 اسٹار جنرل، یہ بڑے بڑے منسٹرز، یہ بڑے بڑے پرائم منسٹر زیرو ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے ان پر احسان کیا ہے کہ انہیں پاکستان کا پریزیڈنٹ بنایا، پرائم منسٹر بنایا، جنرل بنایا، کرنل بنایا، یا انہیں کسی مقام پر پہنچایا. تو ہمارے ہاں تو یہ ایسا ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے ہاں تو ایک غریب انسان امیر کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، ہاتھ ملا سکتا ہے. اسے کہتے ہیں عقیدہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے چلو میرے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہے نا، ہمارے یہاں تو بڑے زبردست انسٹیٹیوٹ ہے نا ہمارے یہاں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب میری جان آگے چلتے ہیں. دا انٹینسٹی کا مطلب شدت. ٹھیک ہے، دس انٹینسٹی، یہ شدت آف، ٹھیک ہے، پرپوز، ٹھیک ہے، پرپوز اینڈ از فرم فیتھ ہیو، ہمیں اس شدت کی بنا پر اور ڈیورنگ the last 3 years been demonstrated in the way which surprise our critics and our friends. لوگ سننا ذرا، کہہ رہا ہے کہ یہ شدت، جو شدت ہے نا، اس چیز کی شدت نے جو ہمارے اندر وطن پرستی ہے، قوم پرستی نہیں میرے بچے، وطن پرستی، جو ہمارے اندر وطن پرستی ہے نا، اس نے ہمیں فرم کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے. فیتھ ہے ہمارا، اس کی بنا پر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو گیا ہے. ڈیورنگ the last 3 years، 3 سال کے درمیان، been demonstrated، بتا دیا ہے 3 سالوں میں ہمارے اس عقیدے کی مضبوطی اور شدت نے، کہ آج ہم لوگ
لوگ حیران ہیں، سرپرائز ہیں. ویز ہمارے راستے پر جو ہم چل رہے ہیں وہ دیکھ کر لوگ حیران ہیں، سرپرائز ہیں. اور کرٹسٹ ہمارے نکتہ چینی کرنے والے، ہم پر انگلی اٹھانے والے لوگ حیران ہیں. حتیٰ کہ ہمارے دوست بھی حیران ہیں کہ 3 سال گزر گئے، پاکستان تباہ کیوں نہیں ہوا، برباد کیوں نہیں ہوا. ارے کیسے ہوگا؟ یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے. یہ تو مدینے کی ریاست کی نقل کے نام پہ بنا تھا، ہم ویسی ریاست بنائیں گے. تو پھر کیسے تباہ ہوگا؟ ہے نا بھائی؟ پاکستان کبھی تباہ نہیں ہوگا میرے بچوں. کیوں سر یاسین؟ اس لیے کہ پاکستان، اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ اللہ کے نام پہ بنا ہے. کس کے نام پہ بنا ہے؟ اللہ کے نام پہ. ہاں، اب جب پاکستان اللہ کے نام پہ بنا ہے تو وہ تباہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیا خیال ہے؟ بالکل. اب آپ دیکھیں، and in some way what went beyond our own expectation. اور ہم ان کی امیدیں، ہماری جو امیدیں تھیں ان سے بڑھ کر ہم ثابت قدم رہے. بیونڈ، ہے نا؟ ہمارے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے؟ وینٹ بیونڈ، توقعات سے بڑھ کر. ٹھیک ہے، آور اون ایکسپیکٹیشن، ہماری جو امید تھی اس سے بڑھ کر ہم نے ان کے لیے ثابت کر دیا کہ پاکستان مذاق نہیں ہے. اچھا، اب آگے چلو. پاکستان مذاق نہیں ہے، لیکن آگے کیا ہے میں وہ پڑھتا ہوں. دیکھو کہتے ہیں when British India was partition، پارٹیشن کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا. دیکھو انڈیا سے نہیں، ہندوستان نہیں. جب برٹش انڈیا تقسیم ہوا، تھپڑ مارا انہوں نے، ہندوؤں کا نام ہی نہیں لے رہے، ہم نے تم سے تھوڑی لیا ہے نا. الگ بھی ہو گئے اور مزے بھی اڑا رہے ہیں. برٹش انڈیا سے لیا ہم نے. تو when British India was partition، جب تقسیم ہوا، ہم لوگ پاکستانی were asked to set up، ہم سے کہا گیا لگا لو، سیٹ اپ کر لو، لگا لو a new state of 80 million people. ہاں، 80 ملین پیپل لوگ ہمارے پاس آ گئے. کہہ لیں ان کو بھی پالو تم لوگ، ان کا سیٹ اپ لگاؤ نا. پیپل ود ان اے پیریڈ آف 2 months، 2 مہینے میں 80 ملین لوگوں کو کہا کہ انہیں پالو، انہیں کھلاؤ، اگر اپنا وطن بنایا ہے تو بھگتو. مطلب سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر ہم نے کیا کیا؟ وی ور الاٹڈ آرمی. سوری میں آگے چلا گیا. وی ہیڈ نو کیپٹل، ارے ہمارا تو کیپٹل ہی نہیں تھا. اینڈ نو فلیگ، ہمارا تو کوئی جھنڈا ہی نہیں تھا. ہم تو 2 مہینے میں کیا کیا کرتے. آور ایڈمنسٹریٹو مشینری، ہمارا انتظامی ڈھانچہ ہیڈ ٹو بی بلڈ اپ، اسے بھی بنانا تھا. فرام اسکریچ، اثر نو یعنی شروع سے. فرام اسکریچ کا مطلب یعنی کباڑ سے، اس سے مطلب بیسیکلی یہ وہ نہیں ہے یہاں پر. اچھا لفظ ہے کہ اثر نو، شروع سے. وی ور الاٹڈ این آرمی، ہمیں آرمی الاٹ ہوئی. بٹ اٹس پرسنل، مگر اس کے دفتر، اس کی یونٹیں، وہ کہاں کا یونٹس تھیں. واز ڈسپرسڈ، منتشر تھی، پھیلی ہوئی تھی. کوئی کھاریاں، کوئی کراچی، کوئی لاہور. ہم کیا کرتے؟ نہ ہمارے پاس ٹیلی فون، نہ ہمارے پاس گاڑیاں، نہ ہمارے پاس ٹینک. فوج مل گئی لوٹی پٹی، لوگ آ گئے لوٹے پٹے، مہینے 2 گزرے ہیں. ہمارا کیپٹل نہیں، ہمارا جھنڈا نہیں، یار ہم کیا کرتے؟ فار اینڈ وائڈ ہماری پھیلی ہوئی، اور دور دراز تک ہماری آرمی پھیلی ہوئی تھی. لیکن افسوس ہم رابطہ نہیں کر سکتے تو کیسے لڑتے. لیکن ہم نے، ہمارا عقیدہ مضبوط تھا. اینڈ could not come together for months، کئی مہینے تو ہمارے پتہ ہی نہیں تھا ہماری آرمی کہاں ہے، ہمارے لوگ کہاں ہیں. وی ہیڈ نو ملٹری اکوپمنٹ، ہمارا تو کوئی سامان ہی نہیں تھا. ٹینکوں سے مراد اسلحہ ہے نا. our share of the military equipment، ہمارا ملٹری کا جو شیئر تھا، جو ہمیں ملا تھا حصہ، آف برٹش انڈیا، انڈیا سے نہیں، برٹش انڈیا سے جو ملا، which was allotted to us، جو ہمیں ملا تھا on paper، وہ صرف کاغذات میں رہا، remain، اور کاغذات پر ہی رہا، فزیکلی نہیں ملا. لارجلی undelivered، نہ مل پایا. even today، آج تک، یہاں تک کہ آج تک. when 3 years have elapsed، elapsed کا مطلب گزر گئے، آج 3 سال گزر گئے، ہمیں وہ حصہ نہیں ملا. elapsed کا مطلب گزر گئے. being a backward people، ہم پسماندہ لوگ تھے. we had no industry، ارے ہمارے پاس تو انڈسٹری نہیں تھی.
नो इंजीनियर नहीं थे, एंड प्रैक्टिकली नो ट्रेडर्स, ना हमारा कोई कारोबार था। विद इन अ फ्यू मंथ्स, चंद महीनों में ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के, इवन मिलियन होमलेस, 17 लाख लोग, हाँ मिलियन, 7 मिलियन, 17 तकरीबन 17 लाख है ना, हाँ से होमलेस रेफ्यूजीज, पनाह गुजीन आ गए, ड्राइवन आउट, भगा दिया उनको इंडिया से, लोगों ने इंडिया से भगा के उन्होंने पाकिस्तान में लोगों को पनाह गुजीन को भेज दिया। केम ओवर टू अस इन अ मिजरेबल plight, मिजरेबल प्लेट्स का मतलब, प्लेट का मतलब काबिल रहम हालत में यहाँ पर आ गए। टू सी शेल्टर, उन्हें भी तो अपने घर का साइबान चाहिए था ना, शेल्टर चाहिए था, साया चाहिए था, सर पर छत चाहिए थी। अब बताएं, लूटे पीटे लोग पहले, आर्मी है नहीं, झंडा है नहीं, कैपिटल है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं, इंजीनियर है नहीं, बताइए ना। और 17 लाख और भेज दिए ताकि तुम लोगों को एहसास हो कि तुमने हिंदुस्तान से अलग होकर गलती की। लेकिन पास कंडीशन, जुमला सुनना, पास कंडीशनल, हैड इट नॉट बीन द फॉर यूनिटी ऑफ आवर पीपल वी माइट हैव, ठीक है, फ्लॉन्डेड, फ्लॉन्डेड का मतलब होता है हाथ पांव मारते रह जाते। अगर हमारी कौम में यूनिटी नहीं होती, हम हाथ पैर मारते रह जाते। बट टुडे आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल गुजर गए, वी आर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, लेकिन आज हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ सम वेरी एनॉक्शियस मोमेंट, तशवीशनाक के इन लम्हात में, एनॉक्शियस कहते हैं तशवीशनाक हालत को, मोमेंट बने लम्हात, एनॉक्शियस का मतलब तशवीशनाक यानी परेशानी के लम्हात, समझ आसान लफ्जों में, इन परेशानी के लम्हात में, व्हेन आवर इंटरनल राइट्स, जब हमारे अंदरूनी हकूक और आवर फ्रीडम और हमारी आजादी, सीम्ड लगता है, टू बी इन ज्योपर्डी, ज्योपर्डी का मतलब खतरे में है, वी आर स्टिल फ्री, बावजूद इसके कि हमारे हालात अंदर के सही नहीं हैं, आज भी हम खतरे में हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आजाद थे, आजाद हैं और इंशाल्लाह आजाद रहेंगे। ये मैंने ये मैंने आपसे जो शेयर किया है, हाँ 70 लाख, हाँ 70 लाख, हाँ बिल्कुल, 17 लाख नहीं, 70 लाख, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल 10 लाख का बन गया ना एक, ठीक है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स तुम लोग बेहतर समझते हो बहरहाल, ठीक है, आप समझ में आ गए यहाँ तक कि मैंने ये जो पूरा यहाँ तक, व्हाट आर द डिमांड्स फॉर आवर फ्रीडम मेक्स ऑन अस, हमारी आजादी हमसे क्या डिमांड करती है, हमारी आजादी हमसे क्या डिमांड करती है। आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टू आवरसेल्फ, हमारा पहला काम तो जो हमें खुद करना है। आई डोंट से दिस मैनी स्पिरिट ऑफ सेल्फिशनेस, हमें सबसे पहले खुद अपना काम करना है। मैं इसलिए नहीं कह रहा स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेल्फिशनेस का मतलब होता है यानी खुदगर्जी की बिना पर, मैं ये खुदगर्जी की बिना पर नहीं कह रहा। और अब देखो, अंग्रेज भी इसकी मीनिंग ढूंढता रह गया। चौवेंस का मतलब होता है, चौवेनेंस का मतलब होता है, चौवेनेंस का मतलब पता है क्या होता है, चौवेनेंस का मतलब होता है वतन परस्त। हाँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज्यादा यानी सेल्फिश हूं, खुदगर्ज हूं, या मैं बहुत ज्यादा वतन परस्त हूं। हाँ, खुद मुख्तार होना है, हाँ, ठीक है ना, यानी मैं इसलिए तो नहीं कह रहा, यानी वतन परस्त को भी कह सकते हैं ना, यानी देखो ना, मिसाल के तौर पे कुछ लोग ना बहुत ज्यादा फनाटिक होते हैं, फनाटिक का मतलब होता है बेसिकली कट्टर टाइप के लोग। तो कह रहा है मैं कट्टर नहीं हूँ, मैं वतन परस्त नहीं हूँ, मैं ये सब, मैं तो पूरी दुनिया को एक लेकर चलना चाहता हूँ। ये पूरी दुनिया के लीडर थे भाईजान, पाकिस्तान के थोड़ी भी खाली। हाँ, फिर आ फ्री पीपल मस्ट मेंटेन देयर ओन फ्रीडम फर्स्ट, आजाद लोगों को सबसे पहले अपनी आजादी की इज्जत करनी चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए जरूर, अदरवाइज दे विल डिसग्रेस, अगर वो अपनी आजादी को मेंटेन नहीं करते तो वो डिसग्रेस करेंगे, बेइज्जती करेंगे, किसकी, दुनिया के हर आजाद आदमी की और दुनिया की हर आजाद औरत की वो बेइज्जती करेंगे, अगर वो अपनी आजादी खुद नहीं मेंटेन कर सकते तो।
تو سب سے پہلے تو میں اپنے ملک کے لوگوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، بٹ دا مینٹیننس آف فریڈم ریکوائر کانسٹنٹ ویجیلنس. ہاں یہ لیکن یاد رکھنا کہ آزادی کو مینٹین کرنے کے لیے مستقل، کانسٹنٹ کا مطلب مستقل، ویجیلنس، ویجیلنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہرا، چیکنگ، اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اس پر پہرا لگا کے رکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری آزادی کوئی دوسرا چھین نہ لے، ہمیں غلام نہ بنا دے، لہذا ہمیں اس کو رکھنا پڑے گا نظر میں. لبرٹی ڈز ناٹ ڈیکینڈ اللہ ڈسینٹ کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا. جملہ غور کرنا میری جان، آزادی نازل نہیں ہوتی لوگوں کے اوپر، اپون اے پیپل مسٹ رائز themselves ٹو اٹ. لوگوں کو آگے بڑھ کے آزادی چھیننا پڑتی ہے. ہاں آزادی ملتی تھوڑی، آگے بڑھنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنا پڑتی ہے. ہاں یہ نہیں کہ میں آزاد ہو گیا آزاد ہو گیا، ارے آزادی کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے نوجوانوں. ہاں جی علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب، یہ تیز آنے والی ہواؤں سے نہ گھبرانا ہے خواب. اے ہاک، ہاں شکرا، ہاک مثال باز ہے نا جو پرندہ ہوتا ہے، کہتا ہے اے باد مخالف، باد مانے ہوا، اے باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہاں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، ہے نا، دریا جو ڈھونڈ سکے اب سمندر تلاش کر. آگے بڑھو نا، آگے بڑھو، ہاں ہمت کرو آگے بڑھو، پیچھے نہ ہٹو. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے لیے آزادی کے لیے لوگوں کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، جس کے لیے مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اپنا وطن حاصل کر لیا. It is fruit that must be earned before it can be enjoyed. آزادی ایک ایسا پھل ہے، اٹ کا مطلب آزادی، اٹ کا مطلب آزادی، فریڈم. آزادی ایک ایسا پھل ہے جسے کھانے سے پہلے اسے کمانا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آزادی ایک ایسا پھل ہے جسے انجوائے کرنے سے پہلے، یعنی کھانے سے پہلے، اسے انجوائے کرنے سے پہلے ارن کرنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے نا. یہ آسان کام نہیں ہے، مجبوری کے موسم میں جینا پڑتا ہے، مجبوری کے موسم میں جینا پڑتا ہے، تھوڑا سا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی اس حد تک بڑھ جاتی ہے لاچاری، ارے پاؤں بندھے ہوتے ہیں لیکن چلنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے. سمجھے؟ مجبوری کے موسم میں جینا پڑتا ہے. ارے ہم وہ قوم ہیں، ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ آزادی ایک ایسا پھل ہے، ہاں مجبوری کے موسم میں، ہاں مجبوری کے موسم میں جینا پڑتا ہے، تھوڑا سا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی اس حد تک، کبھی کبھی اس حد تک بڑھ جاتی ہے لاچاری، پاؤں پاؤں بندھے ہوتے ہیں لیکن چلنا پڑتا ہے نا. ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوسی گناہ ہے، لیکن لوگ جو پیچھے رہ جائیں گے وہ روتے رہ جائیں گے. بچوں ایسا نہیں کرنا. میں تعلیم کے پیچھے کی بات کر رہا ہوں، میں روپے پیسے کی بات نہیں کر رہا بیٹا، روپے پیسے کی بات نہیں کر رہا. پھر لوگ بدل جائیں گے، لوگ چینج ہو جائیں گے، لوگ بدل جائیں گے، لوگ چینج ہو جائیں گے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ہے نا، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے بھائی. پھر کیا ہوگا بچوں؟ تو بہرحال آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں دیکھو کوشش تو کرنی ہے نا، کیا خیال ہے؟ ہاں پھر بعد میں نہ کہنا، ٹھیک ہے، بعد میں نہ کہنا کچھ لوگ ہوتے ہیں پیتل کے، کہتے ہیں وہ خود کو سونا، تو بعد میں نہ رونا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو بچوں یہ ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے جی. ہاں پھر یہ نہ کہنا کہ کہاں آنسوؤں کی وہ برسات ہوگی، کہاں آنسوؤں کی وہ برسات ہوگی، نئے لوگ ہوں گے نئی بات ہوگی. ہم کہاں ہوں گے پھر؟ ہم جیسے رونے دھونے والے لوگ تمہیں کہاں ملیں گے؟
تم تو نئے لوگوں میں چلے جاؤ گے، ترقی کر جاؤ گے، آگے بڑھ جاؤ گے. تو اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ پچھتاوا، کہ کہاں آنسوؤں کی وہ برسات ہوگی، ارے تمہارے ساتھ تو نئے لوگ ہوں گے، نئی بات ہوگی، میرے جیسے غریب دوست تمہیں کہاں یاد آئیں گے، ہے نا؟ اچھا آج فزکس کی بھی کلاس ہوگی، اچھا فزکس کی بھی کلاس ہوگی، لیکن اگر صحیح نہ پڑھا تو گھر جا کے بھی تو کلاس ہوگی، ہے نا؟ ٹھیک ہے، ہاں میری جان، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھو مثال کے طور پہ دیکھو، میری بات سمجھو، میرے جملے غور کرنا، ہاں پلیز. دیکھو بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، میری توجہ رکھنا سر، بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم ہے اور رحمان ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ذہن میں رکھنا، بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے نا وہ بہت رحیم اور بہت رحمان ہے، اس سے امید لگاؤ نا. یہ انگریزوں سے جا کے کیوں مانگتے ہو؟ تو ہمیں لیاقت علی خان یہ سبق دے رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ مزہ آیا؟ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھو بات سنو، ایک جملہ غور کر لو بھائی، میرا جملہ غور کر لو. لیاقت علی خان کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم لوگوں کو، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں لیاقت علی خان؟ ہاں خدا کی قسم اشر، یہ جملہ ہے جو رحمان کے ہاتھ میں، ارے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا، لیکن جس کے ہاتھ میں وہ تو بڑا رحیم ہے نا، اس سے توقع رکھو نا. کیا خیال ہے؟ حوصلہ دے رہا ہے نا ہمیں، حوصلہ دے رہا ہے یہ بندہ. منزل نہ دے چراغ نہ دے، منزل نہ دے چراغ نہ دے، حوصلہ تو دے. کیا خیال ہے؟ حوصلہ، حوصلہ. تو لیڈر ہو تو ایسا ہو، لیڈر ہو تو ایسا ہو. ہاں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھو بات کیا ہے، رب کو، دیکھو رب کو عبادت سے راضی کرو، رب کو عبادت سے راضی کرو، رب کو عبادت سے راضی کرو، اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو. رب کو عبادت سے راضی کرنا ہے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرنا ہے. دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے میری جان. ہاں بھائی، دائرے عبادت کر لی تو رب راضی ہو گیا، اچھا اور اچھے اخلاق آ گئے تو مخلوق راضی ہو گئی. جب دونوں راضی ہو گئے تو دنیا بھی اچھی ہو گئی اور آخرت بھی اچھی ہو گئی. تو یہ جو ہمارے لیڈر تھے نا، یہ والے، یہ دونوں میں کامیاب تھے، عبادت بھی کرتے تھے، امیر باپ کے بیٹے بھی تھے، غرور نہیں کرتے تھے، تکبر نہیں کرتے تھے. ہاں تو آپ دیکھیے نا، بس آپ نے ہمیشہ آگے بڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بڑے پیارے لیڈر تھے، بڑے پیارے لیڈر تھے، لیکن لوگ ان کو جانتے نہیں میری جان. اب آپ جان جائیں گے خدا کی قسم. بھائی معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، توجہ رکھنا، میں لیاقت علی خان کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم نہیں بھی جانتے تو کوئی بڑی بات نہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سنیے گا ذرا، معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس قسم کے لوگ پسند کرتے ہیں، آپ کو کس قسم کے لوگ پسند کرتے ہیں. ہاں جو جتنے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تمام لیاقت علی خان سے محبت کریں. ہم لوگ کیا معیار کرتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، ابے زیادہ لوگ تو جاہل بھی ہوتے ہیں، پھر کیا کریں. تو پتہ یہ چلا کہ معیار یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس قسم کے لوگ پسند کرتے ہیں ان کا بتاؤ. اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کے 10 ووٹ ہیں، آپ کامیاب ہو گئے. لیکن اگر وہ لوگ پسند کرتے ہیں جو آپ کو، جاہل لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، تو اس کا مطلب، بس میں آگے بولوں گا نہیں کچھ، میں آگے کچھ نہیں بولوں گا، حالانکہ میں بول گیا ہوں. مولا آباد رکھے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ اکبر.
ایک جملہ شیئر کروں، دیکھیں لیاقت علی خان کی تعریفیں کر رہا ہوں. دیکھیں اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے. ذرا غور کرنا، ہم لوگ اچھا کیسے کہتے ہیں؟ ذرا سنیے گا، اچھائی کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے. اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے. ہے غور نہیں کیا آپ نے جملہ؟ اچھائی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ برا نہ کیا جائے. ضروری نہیں ہے کہ اچھا کرو لوگوں کے ساتھ، ارے کم از کم برا تو مت کرو نا یار. یہ تھے ہمارے لیڈر جو میں نے آپ سے باتیں شیئر کی. ہاں، اور بتا دوں آپ کو میں، اچھا آدمی کون ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. ہاں، کروڑوں اربوں روپے بھی دے دو گے تو حدیث نہیں ملے گی آپ کو، خدا کی قسم. جو میں آپ سے جملہ دے رہا ہوں میں آپ کو، کروڑ روپے کا جملہ ہے. جملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کامل مومن وہ ہے. کامل کا مطلب بہترین، اعلیٰ کوالٹی، سپر مائنڈ بلوئنگ بندہ، مارولس پرسنالٹی، ڈگنیٹی والا، پریسٹیج والا بندہ وہ ہے تم میں. تمہیں کامل مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. تنہائی پاک ہو. سب کے سامنے تو سبھی نماز پڑھ رہے ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں ہم نے، شلواریں بھی ہمارے ٹخنوں سے اوپر ہے، لیکن ہم سب کے سامنے تو نیک ہیں، لیکن تنہائی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کامل مومن بننے کی کوشش کرنا پڑے گی، ہے نا؟ تو بچوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب دیکھیں پوری، اگر آپ غور کریں کہ پورے اچھے جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اگر حدیث میں نے سنائی تو ذرا غور کرو کہ یہ جو بندہ ہے جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں، کامل کامل آدمی تھے. ہاں، اب دیکھیں یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ شاہ زیب، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے مجھے بڑا حوصلہ دیا، بڑا حوصلہ. یہ چیپٹر تو آپ کی بچہ لگے گا آپ کو، حالانکہ یہ بہت مشکل چیپٹر ہے. لوگ کہتے ہیں پڑھاؤ مت، سمری دے دو، سمری دے دو، آگے چلو. میں نے کہا سمری دے دو انہیں، ایک ایک لفظ پڑھانے دو ہمیں، ہے نا؟ انشاءاللہ آپ کو چیپٹر کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. The freedom means freedom only not from the foreign domination. ہاں، آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر ملکی لوگوں سے آزادی لے لو. ہاں، فورن ڈومینیشن کا مطلب ہوتا ہے غیر ملکی ڈومینیشن، مانے غلبہ. غیر ملکی لوگوں سے غلبے سے جان چھڑانے کا مطلب آزادی نہیں ہے. اٹس این آؤٹ ون آئیڈیا. یہ گھٹیا آئیڈیا ہے لوگوں کا کہ ہم پر انگریز حکومت کرتے تھے، ہم نے جان چھڑا لی، ہم آزاد ہو گئے. نہ، اگر یہ کوئی سمجھتا ہے تو اس کے ذہن میں گھٹیا سوچ ہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے. اٹ از ناٹ میرلی گورنمنٹ ہیز شوڈ بی فری. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میرلی کا مطلب محض، محض گورنمنٹ بنا لینا آزاد آزادی نہیں ہے. آزاد گورنمنٹ بنا لینا محض آزادی نہیں ہے. غیر ملکیوں کے غلبے سے جان چھڑانا آزادی نہیں ہے. بٹ دا پیپل دیم سیلف who should be free. ارے لوگ آزاد کرو، اسے کہتے ہیں آزادی. لوگوں کو آزاد کرو. and no freedom has any real value. اور کسی آزادی کی کوئی ویلیو نہیں ہے حقیقتاً، ریل حقیقتاً کوئی ویلیو نہیں ہے فار دا کامن مین اور وومن. یعنی کسی مرد اور عورت کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے آزادی کی جب تک کہ وہ نہیں آزاد ہو جاتا. سو مینس فریڈم فرام وانٹ. جب تک وہ مرد یا عورت اپنی ضرورتوں سے آزاد نہ ہو جائے. خدا کی قسم، یہاں بچے بیمار پڑے ہوتے ہیں، لوگ بولتے ہیں 500 1000 2000 نہیں، ہم کیسے دوا دلائیں. اسے تھوڑی کہتے ہیں آزادی. یہاں لوگوں کے پاس فیس بھرنے کو پیسے نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں، اسے تھوڑی آزادی بولتے ہیں. لوگ جو ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے، تو آپ اسے آزاد تھوڑی بولیں گے اس مرد کو اور عورت کو. لوگوں کے پاس بچوں کی شادیوں کے لیے کھانے پیسے نہیں ہوتے، زیورات، یہ سب چیزیں کیا ہے، اس کو تھوڑی آزادی بولتے ہیں. جب تک کہ بچوں کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ ان کی فیس دیے بغیر ان کو لوگ پڑھائیں گے، وہ آزادی کہلائے گی. جب تک لوگ جو ہے وہ بیماریوں سے آزاد نہ ہو جائیں کہ بیماری کا خرچہ کون اٹھائے گا، اس کو آزادی نہیں کہیں گے جب تک وہ اس سے آزاد نہ ہو جائیں. جب تک ان کی تعلیمی اور ان کی ذہنی، مینٹلی اور ان کی فزیکلی وہ آزاد نہیں ہو سکتے جب تک ان کی ضرورت پوری نہ ہو. ہاں ہاں، زبردست، بالکل بالکل بالکل. دیکھیں یہ تمہارا جو تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ یہ جو جملہ تم کہہ رہے ہو یہ والا، سر رزق تو پورا اترتا ہے، لوگ منصف نہیں. ہاں ایسا ہی ہے. میں اس پہ ایک شعر سناتا ہوں.
یوں تو دیا ہے رب نے بہت کچھ، اللہ اکبر، ذرا سننا، یوں تو دیا ہے رب نے بہت کچھ، اب کس کو کیا ملا یہ اپنے اپنے نصیب کی بات بھی تو ہے نا، نصیبوں کی بات بھی تو ہوتی ہے. ہاں دیکھو نا، دیکھو یہ ذمہ داری کس کی تھی اشر، یہ ذمہ داری کس کی ہے پڑھانا؟ گورنمنٹ کی. گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. دیکھیں علاج کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ کی. تو پھر کیا کریں لوگ؟ تو بیچارے لوگ تو اگر کوئی کو جو جی جب یہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو لوگ بیچارے مجبور ہو کر پڑھتے ہیں، لوگ مجبور ہو کر ہاسپٹل جاتے ہیں گورنمنٹ میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں، کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں اگر کالجز میں اچھی پڑھائی ہو اور اگر تو کوئی کیوں پڑھے گا؟ کیوں پڑھے گا لوگ؟ تو لوگوں کو چاہیے جو بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں کہ اپنے کالج میں اچھا پڑھائیں تاکہ لوگ مجبور نہ ہوں. اشر صدیقی مجھے نہ چھیڑنا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ تو ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بھی صحیح کہہ رہے، دماغ ہی نہیں ہے. لیتی ہے نا، ارے یہ کیسے کہہ دیا حسان؟ گورنمنٹ اس کو اپنے کالج میں پڑھانے کی فیس لیتی ہے کیسے؟ ارے لاکھوں روپے تنخواہ دیتی ہے ایک پروفیسر کو. ہاں ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے. ہاں ہاں یہ دیکھنا، ٹیکس لیتی ہے گورنمنٹ اور پروفیسروں کو لاکھوں میں تنخواہ دیتی ہے، لاکھوں میں، لیکن پھر بھی نہیں پڑھاتے. تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ ہاں اور ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں ہاسپٹل. دیکھو لیاقت علی خان کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ میں آ گئی نا؟ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بالکل 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 بالکل. اب دیکھو لیاقت علی خان کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں، کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ جب تک آزاد نہیں ہوں گے کس سے؟ توجہ ہے بیٹا، اپنی ضرورتوں سے. ہے بیٹے؟ ہاں ہاں لیکن بیٹے کیا کرے، کون جائے گا جیل میں؟ آگے چلو میری جان. تو کلیئر ہو گئی سب کو؟ اشر آگے دیکھو ذرا، کیا کہتے ہیں؟ جب تک لوگ آزاد نہیں ہوں گے کس سے؟ فریڈم فرام ڈیزیز، بیماریوں سے، فریڈم فرام اگنورینس، جہالت سے، تعلیم نہیں ہوگی تو لوگ آزاد نہیں کہلائیں گے. دس از دا مین ٹاسک ود کنفرنٹس اس. یہ وہ آئیڈیا ہے جو ہم نے کنفرنٹس کر لیا ہے. کنفرنٹ سے کیا مراد ہے؟ سامنے رکھا ہے. ہم نے یہ آئیڈیا اپنے سامنے رکھ لیا اپنی قوم کے، کیا اب ہم اپنی قوم کو ضرورت سے بچائیں گے، بیماریوں سے بچائیں گے، اگنورینس سے بچائیں گے. اگر آج یہ زندہ ہوتے خدا کی قسم تو ملک بہت ترقی کر چکا ہوتا. وی آر ٹو ٹیک اوور رائٹ پلیس. ہمیں اپنی صحیح رائٹ فل پلیس پر ہمیں جانی ہے. ماڈرن ورلڈ، ہمیں جدید دنیا میں اپنا صحیح مقام حاصل کرنا ہے. وی کی ناٹ ہولڈ اے کلاک. مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ سوال آئے گا، دماغ گھوم جائے گا، لیکن فکر نہ کرو میرے چیتو، میں تو آپ کو پوری بات کلیئر کر کے جاؤں گا. وی کی ناٹ ہولڈ دا کلاک. ہم گھڑی کو پیچھے نہیں کر سکتے، گھڑی کی رفتار کو پیچھے نہیں کر سکتے. سر یہ تو آپ لذیذ ترجمہ کہہ رہے ہیں. لیاقت علی خان کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ لیاقت علی خان کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے امریکنز، تمہاری ترقی کو روکنے تھوڑی آیا ہوں، میں ڈبل سپیڈ کر کے تمہارے سے آگے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنی ترقی روک دو، تم کرو. میں گھڑی کو پیچھے نہیں کرنے آیا، تمہاری ترقی کو پیچھے کرنے نہیں آیا، بلکہ میں تم سے ٹیکنیکل ایڈ لینے آیا ہوں، مدد لینے آیا ہوں، تم میری مدد کرو. اب دیکھو، وی کی ناٹ ہولڈ اے کلاک بیک. ہم گھڑی کو پیچھے نہیں، رفتار کو پیچھے نہیں کر سکتے وقت کی، ہے نا؟ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ دیر فور اٹ از مسٹ گو فارورڈ. ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ایٹ ڈبل پیس، ڈبل رفتار سے. ہمیں ڈبل رفتار سے آگے بڑھنا ہوگا. بینڈنگ آن، بینڈنگ آن، ٹھیک ہے؟ تو بینڈنگ آن سے مراد کیا ہے؟ اب کیا لکھا ہے کہ بینڈنگ آن آور ریسورسز. یہ دیکھو یہی ہے نا، دیکھو نا یہی ہے نا بچوں کہ ہمیں اپنے ریسورسز کو استعمال لانا پڑے گا.
ہمیں اپنے ریسورسز کو، اپنے ذرائع کو استعمال کرنا پڑے گا، آل اوور انرجیز، اور ہماری انرجی جتنی بھی ہے ٹو دس گریٹ پرپس، ہماری تمام انرجی، ہماری تمام طاقت اس اعلیٰ مقصد کے لیے استعمال ہوگی. اسٹوڈینٹس آف دا ہسٹری آر اویئر، تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں، اویئر جانتے ہیں، انہیں آگاہی ہے that during the last 2 or 3 centuries of foreign domination, our people have not kept pace with the march of civilization. تاریخ کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے 2-3 صدیوں سے غیر ملکی غلبے کی بنا پر ہمارے لوگ مارچ آف سیولائزیشن، تہذیب کے ساتھ نہ چل پائے، ناٹ کیپ پیس، اس رفتار سے ناٹ کیپ پیس، ہم اس رفتار کو مینٹین نہیں رکھ پائے جو کہ پوری دنیا میں مارچ آف سیولائزیشن تھا، جو پیش قدمی معاشرہ دنیا کا کرتا رہا، ہم لوگ اس کے ساتھ نہیں چل پائے. ہمارے لوگ کیوں؟ کیونکہ 300 سال تو ہم پر غیر ملکی لوگوں کی حکمرانی رہی، تو ہم تو غلام بن کے رہے. آزاد تو ہم 3 سال پہلے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بھیک نہیں مانگ رہا آپ کا لیڈر بھائی جان، تڑیاں بھی مار رہا ہے. اگر ساتھ نہیں دو گے تو پھر ہم چلے جائیں گے یہاں سے، لیکن ہم ڈبل اسپیڈ سے کام کریں گے. It was during these centuries that the Western civilization, which you are the proud torch bearers, discover use of science. اللہ اکبر. یار لڑکو جملہ غور کرو، کہہ رہے ہیں یہ وہی دور تھا، یہ وہی صدیاں تھیں جس میں مشرق سے زیادہ مغرب، ویسٹرن سیولائزیشن، یعنی مغرب کی تہذیب پروان چڑھی، جس کے تم لوگ یو آر دا پراؤڈ، فخر کرنے والے ٹارچ بیئر ہو، مشل بردار ہو. یہ شمع تم نے جلائی ہے، یہ مشل بردار تم ہو، کیونکہ تم ہم سے آگے نکل گئے اور تم نے ڈھونڈ لیا. کیسے نکل گئے آگے؟ ڈسکورڈ a use of science. تم نے سائنس کا استعمال کر لیا، تم نے سائنس کے استعمال کو ڈھونڈ لیا کہ کہاں سائنس استعمال ہوتی ہے. تم نے ترقی کر لی سائنس کو پکڑ کے، اور ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم ایسا نہیں کر پائے. ہم کیا کریں؟ ہم مجبور تھے. لیکن ہم نکمے نہیں ہیں میری قوم، ہم لوگ نکمے نہیں ہیں، ہم لوگ ڈفر نہیں ہیں، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو بچوں، میں اس ٹاپک کو یہیں اس لیے روک رہا ہوں کیونکہ آگے بھی کچھ سمجھانے والی لائنیں ہیں، اس میں مجھے بہت بولنا پڑے گا، پھر تمہارا ٹائم ختم ہو جائے گا، فزکس کی کلاس بھی ہوگی. تو لہٰذا یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ ذرا مجھے بتا دو چیٹ باکس کے تھرو کہ سمجھ میں آ گیا تو میرا حوصلہ ہو جائے گا. جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے، اللہ آباد رکھے. بہت اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یار مجھے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، تمام بیٹوں سے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. ہاں، پھر انشاءاللہ فزیکل کلاس بھی شروع ہونے والی ہیں انشاءاللہ، ہے نا. پھر اس میں ہم خوب پڑھیں گے، مل کے نمازیں پڑھیں گے، ہے نا. نمازیں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہاں، اللہ نے چاہا تو خوب اللہ سے گڑ گڑائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، خوب اچھا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور دین پر بات کریں گے، دین پر. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.